عبدالرشید یہ سوال کرتے ہیں، جن کپڑوں میں بیوی سے ہم بستر ہوں کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں؟ وہ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک؟ ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ جن کپڑوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوں کیا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں؟ وہ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک؟ اور اگر وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جن کپڑوں میں بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے، اگر ان کے اوپر کسی قسم کی نجاست لگ جائے، یعنی مزی یا منی یا کسی قسم کی کوئی نجاست لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب غسل کرنے کے بعد اگر وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی آپ نے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے کپڑے ناپاک تھے۔ لیکن اگر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی، وہ نجاست سے پاک تھے اور آپ نے غسل کر کے وہی کپڑے پہن لیے تو وہ کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اور اگر وہ کپڑے پہن کر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ اس کی دلیل میں دو احادیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہی کپڑوں میں نماز ادا فرماتے تھے جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے حقوق زوجیت ادا فرماتے؟ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر جب ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو، یعنی اگر ان کے اوپر کسی قسم کی نجاست لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے، لیکن اگر نجاست نہیں لگی، وہ نجاست سے پاک ہیں، تو وہ کپڑے دوبارہ آپ پہن سکتے ہیں غسل کر کے، اور نماز ادا کرنا چاہیں تو انہی کپڑوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہی کپڑوں میں نماز ادا کرتا ہوں جن کپڑوں میں اپنی ازواج سے حقوق زوجیت ادا کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، لیکن جب ان کے اوپر کوئی چیز دیکھو تو وہ دھو ڈالو، یعنی اگر کوئی نجاست ہے، ناپاکی ہے، تو وہ کپڑے پاک کر لو اور پاک کر کے وہ کپڑے پہن لو۔ یعنی ان دونوں احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جن کپڑوں میں بیوی سے ہم بستر ہوں، حقوق زوجیت ادا کیے، اگر غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اگر وہ کپڑے پاک ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں، اور نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز بھی آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے اوپر کسی قسم کی نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، تب ان کپڑوں کی اس نجاست کو دور کرنا یہ ضروری ہے، یعنی وہ کپڑے نجاست سے پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نجاست دور کر لیتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، تو آپ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، اور پھر ان کپڑوں میں آپ نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر نجاست لگ گئی، کسی قسم کی کوئی ناپاکی لگ گئی، تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پھر ان کا پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی، کوئی نجاست نہیں لگی، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے آپ پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں، وہ کپڑے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔